انسان ایک جگہ کھڑا رہے تو اسے کوئی مسافر نہیں کہتا. مسافر، اور عربی میں مسافر کو سالک کہتے ہیں. تو اگر ایک جگہ کھڑا رہے تو اسے کوئی مسافر نہیں کہتا. اور پانی بھی ایک جگہ کھڑا رہے کیا اور آگے نہ چلے تو اس سے وضو کرنا بھی جائز نہیں ہوتا، غسل کرنا بھی جائز نہیں ہوتا. ایک جگہ انسان رکا رہے، ترقی نہ کرے، آگے نہ بڑھے تو اس کا کوئی حال بھی اچھا نہیں ہوتا. انسان تو انسان ہے. میں نے بتایا نا، پانی بند تالاب چھوڑ دیں اور پانی موو نہ کرے، آگے نہ چلے تو اس میں غسل اور وضو بھی جائز نہیں، سمجھیں. اور اگر پانی چلتا رہے، آگے بڑھے، کیا آگے بڑھے، اور 10 آدمی کھڑے ہو کے اس نہر کے کنارے پیشاب بھی کر دیں، اس میں پانی وہی جا رہا ہے آگے جا کے کچھ لوگ وضو کرنے کے لیے کھڑے ہیں، چلتے پانی میں، نہر کا پانی ہے، دریا کا پانی ہے، 10 لوگ 50 100 لوگ نہا رہے ہیں. اور خدا جانے نہانے کے دوران کیا کیا، ان کی جسم صاف نہیں ہے. اسی دریا میں جو بہتا جا رہا ہے، وہاں اس طرف کھڑے سینکڑوں لوگ وضو بھی کر رہے ہیں، وہ بھی جائز ہے. اس نہر کے کنارے لوگ وضو کر رہے ہیں جس میں پیچھے لوگوں نے پیشاب بھی کر دیا تھا. تو کس چیز نے اس پانی کو وضو کے قابل اتنا پاک اور طیب و طاہر بنا دیا؟ کئی لوگوں کے پیشاب کرنے کے باوجود کس شے نے اس کو اتنا پاک بنا دیا کہ اس سے وضو جائز ہے؟ اور کھڑا پانی جس میں کسی نے تھوکا تک بھی نہیں ہے، جس میں تھوکا تک بھی نہیں ہے، اس پیشاب تو دور کی بات ہے، تھوکا بھی نہیں، اس میں وضو بھی جائز نہیں. یہ فرق کیوں پڑ گیا؟ اس لیے کہ وہ پانی آگے بڑھ رہا ہے، حرکت پذیر ہے، ترقی کر رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے. تو اللہ رب العزت کو حرکت کرنے، ترقی کرنے اور آگے بڑھتے رہنے کا عمل اتنا محبوب ہے کہ ان پلیدیوں کو بھی طہارت میں بدل دیا ہے. پلیدی کو بھی طہارت میں بدل دیا، پیورٹی میں بدل دیا ہے. اور رکا رہنا اور حال میں آگے ترقی نہ کرنا، حرکت نہ کرنا، آگے نہ بڑھنا اتنا ناپسند ہے کہ سراسر پاک تھا پانی، مگر اس کے لیے بھی حکم ہے کہ میری عبادت کے لیے تیاری اس پانی سے نہ کی جائے، کیونکہ آگے نہیں بڑھتا. بولیے آگے نہیں بڑھتا. سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.